مزمل رائٹس میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن آئینے میں نظر آنے والا شخص ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ لہذا خود کو جانیں، خود کو پہچانیں اور خود کی قدر کریں۔ انسان کو بس ایک بار ہی آزمانا چاہیے، پھر جو اس کا رنگ ہوتا ہے وہی اس کا اصل رنگ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ آپ کو نہیں، آپ خود کو دھوکا دیتے ہیں۔ تم اس شخص کی تھکن کا اندازہ نہیں لگا سکتے جس کو سفر کے آخر میں پتا چلے کہ وہ سارا راستہ ہی غلط تھا۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر کوئی تمہارے ساتھ غلط کر کے خوش ہے تو کیا تم نے یہ آیت نہیں سنی؟ اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ زیادہ پرواہ نہ کریں، نہ کسی کو ملامت کریں، نہ ہی کسی کے پیچھے بھاگیں، اور نہ ہی کسی کو اپنے وجود کی یاد دلائیں۔ یہ اچھی طرح جان لیں کہ جو واقعی محبت کرتا ہے وہ نہ بھولتا ہے نہ بدلتا ہے۔ غیر ضروری تعریفیں تھوڑی کم کیا کریں۔ برے لوگوں کو احساس ہونے دیں کہ وہ برے ہیں، منافقت کی ضرورت نہیں۔ اگر سہارا دینے کے لیے کندھا نہ بھی ہو تو گھٹنے ٹیک کر دعا کرنے کے لیے زمین ہمیشہ موجود ہوتی ہے، اور اللہ تعالی کی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ اگر زندگی میں شکریہ ادا کرنے کی روایت ڈال دی جائے تو نہ صرف محبت کے سلسلے پروان چڑھیں گے بلکہ کئی مسائل بھی ختم ہو جائیں گے۔ اکثر اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا بلکہ سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ ہم سچ بولنے کے ساتھ ساتھ دراصل دوسرے انسان کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر توقع رکھتے ہیں کہ ہماری ذلیل کرنے کی حرکت کو صرف سچ ہی سمجھا جائے۔ خود کو دریافت کرو، ورنہ ساری زندگی ان لوگوں کی رائے پر انحصار کرنا پڑے گا جو خود اپنی حقیقت سے ناواقف ہیں۔ شکر گزاری آپ کے لیے خوشی کے وہ دروازے کھول دیتی ہے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے اسے مت تلاش کریں، بلکہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس میں خوبصورتی تلاش کریں۔ ہر خوبصورت لمحے میں کہیں الحمدللہ۔ رضا کا مطلب تھوڑے پر سمجھوتا کرنا نہیں، بلکہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر مطمئن ہونا ہے۔ نعمتیں شکر کرنے سے محفوظ رہتی ہیں اور اللہ تعالی کی حمد بیان کرنے سے بڑھتی ہیں۔ موازنہ کرنے کی عادت کو اپنی ان خوشیوں کو چرانے نہ دیں جو آپ کو حاصل ہیں۔ شکر گزار دل ہر حال میں اطمینان کے ساتھ جیتے ہیں، خواہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ دوبارہ شروع کرنے والے کبھی ہارتے نہیں، کیونکہ ہر نئی شروعات میں ایک نئی امید ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس دفعہ کہانی صرف پسند نہ آئے بلکہ آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ بن جائے۔ کچھ مجبوریاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو ان لوگوں سے بھی دور کر دیتی ہیں جن کو آپ زندگی کہتے ہیں۔ جب اتنی روشنی ہو جائے کہ تم ضرورت مند کے چہرے پر اس کی ضرورت پڑ سکو تو جان لو کہ رات جا چکی ہے۔ نرمی سے بات کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے سامنے کھڑا شخص زندگی میں کئی بار خودکشی کی کوشش کر چکا ہو۔ وہ اتنا مایوس اور الجھاؤ کا شکار ہو کہ آپ کے چند تلخ جملے ہی اسے بری طرح سے دکھی کر دیں۔ کسی کو خوشی دینے کے لیے چند میٹھے الفاظ ہی کافی ہیں۔ اس معاملے میں آنکھیں ہمیشہ کھلی اور دل وسیع رکھیں۔ ہر شخص کو ماہر نفسیات ہونا چاہیے تاکہ ہم چہرے دیکھ کر ایک دوسرے کے ذہنی تناؤ کو سمجھ جائیں اور محبت سے کام لیں۔
جب دل پر صبر کی مہر لگا دی جائے تو پھر لوگ ترس جاتے ہیں آپ کو پہلے جیسا دیکھنے کے لیے۔ دوسروں کی خوشی تمہیں نقصان نہیں دیتی اور نہ ہی ان کی دولت تمہارے رزق کو کم کرتی ہے۔ صاف دل کے ساتھ جیو، دوسروں کے لیے وہی چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو۔ جو تم سے کھو گیا اس پر غم نہ کرو، اور جو تم سے لے لیا گیا اس کا بوجھ اپنے دل پر نہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جو لیا ہے وہ تمہیں ضائع کرنے کے لیے نہیں لیا، بلکہ تمہیں اس سے بہتر دینے کے لیے لیا ہے۔ کتنی ہی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں تم نقصان سمجھتے ہو، مگر حقیقت میں وہ تمہاری نجات ہوتی ہیں، اور کتنے ہی دروازے بند ہوتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس سے زیادہ کشادہ اور خوبصورت دروازہ کھول دے۔ بس اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین رکھو، کیونکہ وہ جب لیتا ہے تو بدلہ بھی دیتا ہے، جب روکتا ہے تو عطا بھی کرتا ہے، اور جب تکلیف دیتا ہے تو ایسا علاج بھی دیتا ہے جو دل کو راضی کر دے، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ جتنا گہرا اللہ تعالیٰ سے تعلق اتنی ہی کم لوگوں کی ضرورت، جتنا گہرا ذہن اتنی ہی مشکل گفتگو، جتنی خالص نیتیں اتنا ہی چھوٹا دائرہ، جتنا سمجھدار دل اتنی ہی خاموش دلیلیں۔ اعلیٰ روحیں وہ ہوتی ہیں جو تکلیف سے گزر کر بھی سخت دل نہیں بنتی، بلکہ پہلے سے زیادہ نرم اور سمجھدار ہو جاتی ہیں۔ وہ درد اور دھوکے کو جاننے کے باوجود بدلہ لینے کی بجائے دوسروں کے لیے سکون اور پناہ کا سبب بنتی ہیں۔ اصل عظمت یہی ہے کہ انسان اپنے زخموں کو کسی اور کے لیے زخم نہ بننے دے، اور تکلیف کے بعد بھی چپ اور شفیق رہے۔ دل کی نرمی اگر کھو جائے اور آنکھیں آنسوؤں سے محروم ہو جائیں تو لوگوں کو بے وجہ دعائیں دیا کرو۔ اگر انسان کی دو چیزیں درست ہو جائیں تو اس کے باقی سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں، اس کی نماز اور اس کی زبان۔ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ وقت خاموشی سے گزر جاتا ہے، اور ایک دن انسان کو احساس ہوتا ہے کہ جو وقت اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے تھا وہ دنیا میں گزر گیا۔ کچھ راستے مشکل تو ضرور ہوتے ہیں، لیکن اگر ساتھ دینے والے اچھے ہوں تو بہت سی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ زندگی کے کچھ معاملات میں انسان کا لا علم ہونا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ سب کچھ جان لینا بھی کبھی کبھی وبال جان ہوتا ہے۔ زندگانی کے سفر میں ذرا پیچھے مڑ کر دیکھیے۔ آج آپ جن کامیابیوں، ناکامیوں، خوشیوں اور غموں کو سمیٹے ہوئے ہیں ان کا آپ نے کبھی گمان تک نہ کیا تھا، لہذا اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ کر بلا وجہ پریشان نہ ہوں، کیونکہ آپ آج بھی کل جتنے ہی بے خبر ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کامیاب ہونے کے لیے یہ 3 بنیادی اصول اپنا لیں۔ نمبر 1، مستقل مزاجی، محنت کو جاری رکھنا، ہار نہ مانیں، مسلسل کوشش کرتے رہیں۔ نمبر 2، خود اعتمادی، اپنے اوپر یقین رکھنا، اپنے اہداف پر یقین رکھیں چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ اور نمبر 3، وقت کی قدر، ہر لمحے کا صحیح استعمال، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ اور عمل کامیابی کی کنجی ہے۔ یہ اصول آپ کو حالات قابو میں رکھنے اور دنیا کو اپنے پیچھے دوڑانے میں مدد دیں گے۔ ان اصولوں پر عمل کر کے آپ زندگی میں بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تالوں سے بند دروازوں پر توجہ کی خواہش لے کر کبھی دستک نہ دیں، وہ آپ کے لیے نہیں ہیں،
کیونکہ آپ کے لیے جو دل بنے ہوں گے ان پر تالے نہیں ہو سکتے۔ انسان جلدی میں ہوتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کبھی جلدی نہیں کرتا۔ اس کا ہر فیصلہ وقت پر اور حکمت سے بھرا ہوتا ہے۔ کتنی دعائیں تھیں جو دیر سے قبول ہوئیں اور بعد میں سمجھ آیا کہ دیر سے قبول ہونے میں ہی ان کی بہتری تھی۔ اللہ تعالیٰ کا وقت تمہارے وقت سے بہتر ہے، اس لیے بس بھروسہ رکھو، وہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا اور تمہاری دعاؤں پر بھی بہترین وقت پر کن فرمائے گا اور پھر تم خوش ہو جاؤ گے۔